پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ تبدیلی ایک ایسی منفرد چیز ہے جو انسانی بقا کے لیے لازمی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرہ بدلتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی نے اس تبدیلی کو بہت تیز رفتار بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی، کام کاج اور رہنے سہنے کے طور طریقے ٹیکنالوجی کے استعمال پر منحصر ہیں۔ ہماری سوچیں، عادات اور وقت کا استعمال ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے بعد سوشل میڈیا، خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا نے ہماری زندگی اور کام کے طور طریقوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی شاید اتنی تیز رفتار نہ ہوتی، لیکن کووڈ-19 نے اس تبدیلی کی رفتار کو دگنا کر دیا ہے۔ آج ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے دور میں زندہ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مصنوعی ٹیکنالوجی نے ہماری حقیقی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ آئی ٹی، تعلیم اور کارپوریٹ سیکٹر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا عمل دخل بہت زیادہ ہوا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیسے ہماری انفرادی، اجتماعی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ٹیکنالوجسٹ ذوالفقار علی خان، جو ایک طویل عرصے سے اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور اس وقت پاکستان میں آٹومیشن سیکٹر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ذوالفقار علی خان ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ ذوالفقار صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دراصل کیا چیز ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، آٹومیشن جو ہے نا، وہ ایک بہت وائڈ قسم کی ایک ٹرمینالوجی ہے۔ آٹومیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج کل جو آٹومیشن پاکستان میں ہو رہی ہے وہ 1% سے بھی کم آٹومیشن کے زمرے میں آتی ہے۔ آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو یا کسی ایسے پروسیس کو جو کہ روز آپ استعمال کرتے ہیں اس کو بہتر کر لیں اپنے لیے اور اس سے آسانیاں پیدا کر لیں اپنے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر میں گھر میں رہتا ہوں اور میرا گھر میں میرے کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ڈیلی کرنی پڑتی ہیں، وہ اگر میں آٹومیٹ کر لوں یا اس کو ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس چیز کو خود بخود کرنے کے لیے کرنے لگے وہ اگر، تو میری زندگی میں ہوگا کیا کہ مجھے وہ جو آورز میں اسپینڈ کر رہا ہوں اس پہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے میری کوالٹی آف لائف انکریز ہو رہی ہے۔ تو آٹومیشن بیسکلی انکریزز دی کوالٹی آف لائف۔ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ جو غیر ضروری کام ہے جو کہ ڈیلی کے طور پہ کرتے ہیں یا منتھلی کے طور پہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو پاکستان میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آٹومیشن ابھی بہت لیک کرتی ہے۔ اس ریجن میں انڈیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے، وہاں پہ آٹومیشن کی بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا اس کا، اور پاکستان ابھی بھی جو ہے اس زمرے میں بہت پیچھے ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آٹومیشن پاکستان میں دوبارہ سے انٹروڈیوس کرائی جائے آفٹر کووڈ۔ ہم نے یہ کووڈ سے پہلے شروع کیا تھا یہ پروسیس، اور بیچ میں رک گیا تھا تھوڑا سا، لیکن اب ہم دوبارہ سے الحمدللہ مارکیٹ میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اینڈ برنگنگ پاکستان ٹو اے لیول جہاں پہ ہم دوسری کمپنی سے یا دوسری کنٹریز سے کمپیٹ کر سکیں۔ اور آٹومیشن اصل میں کرے گی کیا کہ وہ اس سے بہت ساری آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک آفٹر افیکٹ یہ ہے کہ ہم گرین ٹیکنالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہمارا فٹ پرنٹ جو ہے وہ گرین کا فٹ پرنٹ بڑھ جاتا ہے، اور ہم ایک ماحولیات میں بھی بہت فرق پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، جس طرح آٹومیشن کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اس ورڈ کو ہم نے سنا، یہ ٹرم بہت کامن بھی ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو اس وقت کن کن سیکٹرز میں یہ آٹومیشنز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، اس کا امپلیمنٹیشن تو ہر سیکٹر میں ہے۔ ہم نے آج کل ہماری ایک ڈرائیو چل رہی ہے اریگیشن سیکٹر کے لیے، کہ ہم واٹر کنزمپشن پلس، جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب اریگیشن کی بات ہوتی ہے آٹومیشن کی، تو اس میں کیمیکلز ملانا، کیا کھاد دینی ہے، کتنے دینی ہے، کب دینی ہے، یہ سارا آٹومیٹڈ سسٹم کام کرتا ہے پاکستان میں، جو کہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم اریگیشن میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں۔ پلس اس کے علاوہ کسی بھی سیکٹر میں، فار ایگزامپل آپ پانی لے لیجئے، واٹر مینجمنٹ لے لیجئے، واٹر مینجمنٹ پاکستان میں بہت کم گورنمنٹ لیول پہ آٹومیٹڈ ہوگی۔
اور ہم نے گھروں کے لیول پہ تو ضرور کیے، لیکن اس میں بھی ہمارا ایک انیشیٹو ہے کہ ہم گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سجیسٹ کریں کہ ہم پانی کنزرو کس طرح کر سکتے ہیں آن اے بگر لیول. تو اس طرح کسی بھی سیکٹر میں جا کے آٹومیشن تو ہو سکتی ہے. ہمارا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کسی بھی سیکٹر میں بات کر کے یا ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے بینیفیشیل ہے اور وہ چیز سجیسٹ کریں. کمرشل سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلڈرز، خاص کر کے جس طرح سے ہم نے ہوم آٹومیشن کی بات کی، لیکن کمرشل سیکٹر میں جو بلڈرز ہمیں نظر آتے ہیں وہ کس طرز کی آٹومیشن استعمال کر رہے ہیں، اور کیا یہ وہی آٹومیشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یا یہ کوئی اور ٹرم ہے؟ اچھا، جو بلڈرز کا جو کانسیپٹ ہے آٹومیشن کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے پاکستان میں. بلڈرز یہ کہتے ہیں کہ اگر لائٹ آن آف ہو رہی ہے موبائل سے تو وہ آٹومیشن ہے، اور ہم اس کو آٹومیشن نہیں سمجھتے. بلڈنگ جب بنتی ہے تو اس میں دو قسم کے سسٹمز لگتے ہیں. ایک بلڈنگ BMS کہلاتا ہے، بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم، جو کہ آٹومیٹڈ ہو سکتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انڈیویجول اپارٹمنٹس میں جو آٹومیشن ہوتی ہے. ہم دونوں پہ کام کرتے ہیں. بلڈرز کے ساتھ ہم ان ٹچ بھی ہیں اور ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ صرف لائٹ آن آف ہونے سے زیادہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اپارٹمنٹس میں ابھی ہم حبیب گروپ کا ایک پروجیکٹ ہے، ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ اپارٹمنٹس ان کے ڈیمو اپارٹمنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹ کر کے دیے ہیں، جن میں آٹومیشن آن آف سے تھوڑی سی زیادہ ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپارٹمنٹس آٹومیٹ کر رہے ہوں یا ہول بلڈنگز اپارٹمنٹ آٹومیٹ کر رہے ہوں تو وہ جس سیکٹر میں بیچ رہے ہیں آپ، اس کی ایک لمیٹڈ انکم ہے، تو ہمیں اس حساب سے سوچ کے چلنا پڑتا ہے. تو ہم نے جو اپارٹمنٹس ابھی تک آٹومیٹ کیے ان میں لائٹنگ آٹومیٹ کی ہے، ہم نے الیکٹریسٹی کنزمپشن آٹومیٹ کی ہے، اس میں سیکیورٹی سسٹمز لگائے ہیں، ڈور انٹرکامز لگائے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلڈرز کے ساتھ مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اپ گریڈ کریں، ان کو سمجھائیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں یہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کریں. ذوالفقار صاحب، بجٹ کتنا درکار ہوتا ہے ہوم آٹومیشن یا کمرشل پرپس کے حوالے سے؟ دیکھیے، بجٹ تو بہت ویری کرتا ہے ڈپینڈنگ کہ وہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اگر 1 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں تو بجٹ بہت چھوٹا ہوگا. ہم اگر 1000 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں تو بجٹ بہت ڈفرینٹ ہوگا. ورلڈ بینک کا ایک انیشیٹو تھا جس میں وہ سندھ میں موسٹ پرابلی اور پنجاب میں، مجھے سندھ کا پتہ ہے کہ وہ 80% ورلڈ بینک فائنینس کر رہا تھا، اور 20% جو ہے وہ ہاری سے کہا گیا تھا یا گروور سے کہا گیا تھا کہ وہ انویسٹ کریں. اور اس کی امپلیمنٹیشن جو مجھے پتہ ہے وہ بہت کم ہوئی، جو کہ ڈرپ ایریگیشن تھی. کچھ لوگوں نے کی ہے اور کچھ لوگ کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس کرائٹیریا پہ نہیں اتر پا رہے تھے. ہمیں فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم پاکستان کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، یہاں کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں، تو ہم اسی طرح کے سلوشنز بنا کے دیتے ہیں لوگوں کو. اس میں بجٹ جو ہے وہ بہت کم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کروڑوں اور اربوں میں بھی بجٹ جا سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دی سائز آف دا پروجیکٹ. اگر چھوٹے پروجیکٹس کرنے چاہتے ہیں لوگ تو ہم اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اگر بڑے پروجیکٹس ہیں گورنمنٹس کے تو ہم اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی. ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال سے بے روزگاری کے خطرات خاصے بڑھ جاتے ہیں، اور ٹیکنالوجی سے مستفید ہوتے ہوئے ایسا کیا ممکن ہے کہ بے روزگاری سے بچا جا سکے؟ کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مشینز انسان کی زندگی میں بڑھتا چلا گیا اس کا استعمال، تو ساتھ ساتھ انسانی ضروریات کم ہوتی چلی گئیں، اور جو انسان کو روزگار حاصل ہو رہا تھا ہیومن ریسورسز کے حوالے سے، اب وہ ہمیں خاصا کم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کیا ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے بھی مستفید ہو سکیں اور بے روزگاری سے بھی بچا جا سکے؟ اچھا، کسی بھی انڈسٹری میں جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں یا کسی ماڈرن انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں ڈر یہی ہوتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسپیشلی، کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، جب آٹومیشن آتی ہے یا کوئی بھی ماڈرن انڈسٹری آتی ہے کسی ملک میں، تو وہ آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرتی ہے، لیکن وہ کسی ایک ڈفرینٹ فیلڈ میں ہوتی ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری پہ لانے کے لیے. اس کا سب سے بڑا اگزامپل یہ ہو سکتا ہے جیسے چائنا میں موسٹ پرابلی سب سے زیادہ آٹومیشن ہو رہی ہے، اور ان کی انڈسٹری ساری کی ساری آٹومیشن پہ چلتی ہے. ان کی کار انڈسٹری لے لیجئے آپ، ان کی ٹیکنالوجی انڈسٹری لے لیجئے، کوئی بھی انڈسٹری لے لیجئے، وہاں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. وہ کرتے کیا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو یا اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور وہ نئے پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگ اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی سپورٹ کر سکیں گے، اور وہاں پہ بھی اپنے لوگوں کو بھیج سکیں گے اور کام کرا سکیں گے، جو کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے.
آٹومیشن کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ کس طرح سے اگر کوئی اس کا استعمال کرنا چاہے تو اس کا کیا تمام تر طریقہ ہوتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے گھر آٹومیٹ کرنا ہے، تو ہم اس کے گھر کی ایک انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتنی کنزمپشن ہے ان کے گھر کی، اس کے گھر میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں آٹومیٹ کرا سکتے ہیں۔ اس میں انرجی سے لے کے، واٹر سے لے کے سیکیورٹی، ہم یہ تینوں سیکٹرز میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ سب سے فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے سولر سولوشن کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ آٹومیشن اور سولر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ سولر گرین انرجی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ پش ہے گرین انرجی کی طرف، تو سولر اس کو وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے، اور سولر کی وجہ سے آٹومیشن میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو انرجی آپ کو گرین مل رہی ہے، پلس آپ کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ آلموسٹ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو سولر ہمیں بہت زیادہ پش کرتی ہے ٹورڈز گرین انرجی، اور پاکستان میں سولر کا بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، اور ہمیں اپنے کسٹمر کو کنونس کرنے میں آٹومیشن کے لیے سولر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو سلولی یہ چیز بھی پاکستان میں سولر کے ساتھ ساتھ آٹومیشن بھی جو ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی ایونچولی۔ مجھے جو نظر آتا ہے نیکسٹ 5 to 10 ایئرز میں، کہ جس طرح لوگ سولر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں اسی طریقے سے آٹومیشن بھی امپلیمنٹیشن کرائیں گے۔ ذوالفقار صاحب، پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے آپ کو کس طرز کی مشکلات نظر آتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جاتی، اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، اتنی ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یا آٹومیشن کے لیے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی موسٹ پرابلی گورنمنٹ کے لیول پہ، جہاں پہ تھوڑی بہت انڈسٹریز میں کام ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹ کریں گورنمنٹ لیول پہ امپلائیز کو، لوگوں کو، کہ یہ کیا ہے ٹیکنالوجی اور کس طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، اور انڈسٹری میں لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ فائدہ کیا دے گی اگلے 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں۔ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، تو لوگ بہت کم اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم پچھلے 2 سال سے، بلکہ پچھلے 5 سال سے 6 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ بیچ میں کووڈ آ گیا تھا تو بہت پروسیس سلو ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ہم جن کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اگر ہم صحیح ٹیکنالوجی بتائیں کہ یہ کیا کیا کر سکتی ہے ان کے لیے، تو ایکسیپٹیبلٹی لیول کافی ہائی ہے۔ ہمارے ساتھ ایشو بس اتنا ہے کہ ہم مارکیٹ میں سب کے پاس ایک ساتھ نہیں جا سکتے، تو سلولی وی آر ٹرائنگ ٹو پینیٹریٹ انٹو دا مارکیٹ، اور انڈسٹری میں اسپیشلی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہوم آٹومیشن میں ہم پچھلے 2 سال سے کام کر رہے ہیں اس میں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے اسی حوالے سے کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ذوالفقار علی خان، معروف ٹیکنالوجسٹ، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ہم کچھ بات کر رہے ہیں تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے۔ ذوالفقار صاحب، پاکستان میں اب تک کتنے فیصد لوگ اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں، یا آٹومیشن کے ذریعے کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں آسانی لانا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے جتنی کہ انڈیا میں یا باہر کے ملکوں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا پچھلے 2 سالوں میں یہی کام رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہے ہیں۔ ہم کمپنی سے بھی ملے ہیں، ہم انڈیویجول سے بھی ملے ہیں، اور ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی لوگوں سے ملے ہیں، اور فارچونیٹلی جتنے لوگوں کے پاس جا کے ہم نے مارکیٹ کیا اپنے آپ کو، بہت اچھا رسپانس تھا، اور میجورٹی آف دی پیپل سیڈ کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے، اور ہم ان کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہیں، اور ہوپ فلی نیکسٹ 2-3 سال میں بہت سارا چینج آئے گا اس چیز میں۔ اچھا، پاکستان میں اس تمام تر عمل کو لاگو کرنے کے لیے اندازاً کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ینگر جنریشن ہے، جو گورنمنٹس، پچھلی 2-3 گورنمنٹس جو انیشیٹو لے چکی ہیں ٹورڈز ٹیکنالوجی، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے اگلے 10 سے 15 سال میں۔
اس وقت جو ینگر جنریشن ہے وہ بہت ٹیک سیوی ہے، چاہے وہ گاؤں میں ہو چاہے وہ شہروں میں ہو. میرے گھر کے نوکر ہیں جیسے فار ایگزامپل، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن سب اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے کچھ نہ کسی حد تک وہ ٹیک سیوی ہیں، جس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں وہ اگلے 10 سال میں امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب لوگ سمجھیں گے ٹیکنالوجی کو. موبائل فون نے ایک بہت زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے لائفز چینج کر دی لوگوں کی. انہوں نے ایک وہ آدمی جس کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ تھا اس کو بھی بتا دیا کہ جی موبائل سے کیا کچھ کر سکتا ہے وہ، اور زندگیاں بہت آسان ہو گئی ہیں. آپ اب موبائل سے پیمنٹس کرتے ہیں، موبائل سے بائنگ کرتے ہیں، موبائل سے کھانا منگاتے ہیں، موبائل سے بہت کام کر لیتے ہیں. پاکستان میں آٹومیشن، میں یو ای سے آیا ہوں. یو ای میں پچھلے 15 سال میں انہوں نے سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ کام کیا، اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ فائنلی ان کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹیک سیوی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو اپنی ای گورنمنٹ امپلیمنٹیشن میں بہت آسانی ہو گئی. ہم اسی طرح کا ماڈل ایک پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلی گورنمنٹس نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں جو کہ اگلے 10 سے 15 سال میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائیں گے ہمارے لیے. جب آپ ٹیکنالوجی آج آٹومیشن لوگوں کو کہتے ہیں کرنے کے لیے، یہ جو نئی جنریشن ہے اور جو نئے سی ای اوز ہیں یا جو نئے سی ایف اوز آ رہے ہیں، یہ انڈرسٹینڈ کریں گے اس ٹیکنالوجی کو، تو ایونچولی ان کو یہ ہوگا کہ اچھا جی اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے بزنس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملتی ہے مارکیٹ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ 10 سے 15 سال میں بہت بڑا چینج آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں. ذوالفقار صاحب، ڈیجیٹل تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ڈیجیٹل تبدیلی یا آٹومیشن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی زندگی میں کیا آسانیاں آ سکتی ہیں، اس کے کیا اثرات رہیں گے، اور وہ اس سے کیا بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہوم آٹومیشن اسپیشلی بہت بینیفیشل ہے. جیسے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، یہ ہم نے پورا آٹومیٹ کیا ہوا ہے. اس گھر کی میں آپ کو فیچرز بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک عام گھر آدمی کس طریقے سے اس کے فائدے حاصل کر سکتا ہے. اس گھر میں ہماری جو لائٹنگ سسٹم ہے سارا کا سارا وہ آٹومیٹڈ ہے. اب اس آٹومیشن کا کیا مطلب ہے؟ آٹومیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف آن یا آف ہو جاتی ہیں فون سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا گھر جو ہے یہ اپنے آپ میں خود سوچتا ہے اور اپلائی کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر دن میں روشنی ہے تو لائٹیں بند رہتی ہیں، روشنی کم ہونے لگتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ خود ہی سوچتا ہے کہ اچھا کتنی لائٹ پہ میں کتنا بلب آن کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% پہ آن کرے، وہ ہو سکتا ہے 50% پہ آن کرے، تو آپ کی انرجی سیونگ بھی ہو رہی ہے. سیکنڈلی، اس گھر میں ہمارے پاس سیکیورٹی کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں انٹروڈر ڈیٹیکشن ہے. گھر میں اگر کوئی آئے گا رات کو، یا آپ جس طرح ٹرین کریں گے سسٹم کو، بتائیں گے کہ رات کو اگر کوئی آئے تو الارم بج جائے تو الارمز بج سکتے ہیں. ڈور اگر کھلتا ہے رات کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. ہمارے اس گھر میں پانی آٹومیٹڈ ہے سسٹم پورا، تو اسمارٹ واٹر سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ پانی کو کنزرو کرتا ہے اس طریقے سے کہ ضائع نہیں ہونے دیتا. کوئی آدمی اس کو مانیٹر نہیں کرتا، سسٹم خود بخود چلتا ہے. پانی ٹینک میں ہے تو اوپر ٹنکی میں چلا جائے گا، کتنا استعمال ہوگا، کب ری آرڈر ہونا ہے، یہ سب نوٹیفیکیشن آ جاتی ہیں ہمارے پاس. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ہمارا لان جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہے، اس میں پانی خود بخود دیا جاتا ہے، کتنا دینا ہے وہ بھی سینس خود کرتا ہے. وہ موئسچر لیول دیکھتا ہے زمین میں کہ کتنا چاہیے، اور اس حساب سے وہ اتنا ہی پانی دے دیتا ہے لان کو. تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن اوور آل یہ پورا گھر خود بخود سوچتا ہے اور خود بخود ڈیسیجن لیتا ہے. اگر مجھے سردی لگ رہی ہے تو اے سی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا یا ہیٹر آن ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہوتی ہیں اس گھر میں. اچھا، ایک ایسا ملک جہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یعنی ہم تو دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہیں، جدید تر ٹیکنالوجیز کا وہاں استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پر لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی نہیں مل پاتی. اور پاکستان کا شمار بھی ایسے ہی ملک میں ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی پوری طرح نہیں مل پا رہی. وہاں لوگ کس طرح سے اس تبدیلی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے. بیسکلی آٹومیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج لے آئیں. آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس وقت، وہ پاکستان میں کیونکہ ایجوکیشن کی بھی بہت کمی ہے، پلس ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی بھی بہت کمی ہے.
ویسٹ جو ہے یا پاکستان کے باہر کے جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے فارچونیٹلی ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے آگے ہیں اور ایجوکیشن لیول پہ بھی ہم سے بہت آگے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے کہ آٹومیشن آپ کو کس طریقے سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی. اور آپ صرف گھر کے نہیں, ہم انڈسٹریل آٹومیشن کی بات کریں تو انڈسٹریل آٹومیشن آپ کا پیسہ بچائے گی, آپ کا گرین فٹ پرنٹ بڑھائے گی اور آپ کی پروڈکشن بڑھائے گی. اور اسی طریقے سے اگر چائنا میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ آٹومیٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کی پروڈکشن لیول بہت بڑھ جاتا ہے, ان کی ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے. تو ہم پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھوکے آدمی ہیں تو آپ آٹومیشن کر لیجئے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس سکت ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور اپنی پروڈکشن بڑھائیں اور اپنی ایفیشنسی کو انکریز کریں, جس کا فائدہ ایک عام آدمی تک بھی پہنچے گا. تو بیسکلی دیٹ از دی کرائٹیریا کہ ہم آٹومیشن لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آٹومیشن جو ہے وہ صرف گھر کی حد تک نہیں ہوتی, وہ انڈسٹریل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, وہ گھر کے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے. ہم نے جو آٹومیشن یہاں پہ کی ہے وہ گھروں کے لیول پہ بھی کی ہے اور انڈسٹریل لیول پہ بھی کی ہے. میرا ایک تعلق جو ہے, میں 27 سال دبئی میں رہ آ چکا ہوں, یو اے میں میرا کام تھا. میں ٹیکنالوجسٹ ہوں اور میرا ٹیکنالوجی سے پچھلے 40 سال سے تعلق ہے اور میں نے بہت ڈفرینٹ ایریاز میں کام کیا ہے. میں نے نیٹ ورکنگ میں کام کیا ہے, میں نے پروگرامنگ کا کام کیا. ہم نے یو اے میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کیے ہیں اور اس سے ہوا یہ کہ ہم یو اے میں سب سے بڑی جو اچھی بات تھی وہاں پہ ٹیکنالوجی کی اویئرنیس بہت ہائی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں آٹومیشن میں آنے کا بہت بڑا فائدہ ہوا اور لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی بہت ہائی تھی. تو وہ ایکسیپٹیبلٹی صرف گھروں میں نہیں تھی, وہ انڈسٹری میں بھی تھی اور گھروں میں بھی تھی. اب اگر آپ دیکھیں گے تو ای گورنمنٹ جو دبئی میں کام کر رہی ہے وہ آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہم پاکستان کو اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی لیول پہ بھی گورنمنٹ میں کہیں آٹومیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اریگیشن میں تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے. تو ہماری جو کیمپین ہے یا جو ہم سلوشنز دے رہے ہیں وہ ہر لیول کے ہیں. تو گورنمنٹ سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور انڈیویجول سے بھی بات کریں گے اور اس چیز کو انشاءاللہ پروموٹ کریں گے کہ یہ چیز آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی ایونچولی, جو کہ ایک عام آدمی کو بھی فرق پڑے گا جس سے. اچھا, ایک ٹرم آج کل بہت کامن ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں اور آٹومیشن میں کیا فرق ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ایک کمپیوٹر یا ایک اپنے آپ کو اینالائز کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آٹومیشن بھی ایک ایسا ہی پروسیس ہے. آٹومیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو ڈیٹا مجھے اویلیبل ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ کا ہو, چاہے وہ ٹیمپریچر کا ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, اس کو اینالائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ ڈیٹا ہے, اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے, جس کو پھر ہم ٹرین کرنا کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ٹرین کر رہے ہیں. تو ہمارے جتنے آٹومیشن کے سسٹمز ہیں یہ بیسڈ آن اے آئی ہوتے ہیں اور اس میں اگر گھر میں ہو رہا ہے تو بہت چھوٹے لیول پہ اے آئی استعمال ہو رہی ہے, لیکن اگر انڈسٹریل لیول پہ ہے تو بہت بڑے لیول پہ اے آئی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں یہ دونوں چیزیں. ذوالفقار صاحب, کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا, یہ مشینیں بھی انسان نے ہی بنائی ہیں, لیکن اب جس طرح سے دن بدن ان کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ انسانوں کو ریپلیس کرتی چلی جا رہی ہیں, تو کیا ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ انسانوں کی جگہ ہمیں یہ مشینیں لیتی ہوئی نظر آئیں گی, اور کیا یہ مشینیں لوگوں کا متبادل یا انسانوں کا متبادل ہو سکتی ہیں؟ مشینیں دیکھیں, انسان کا متبادل ہونا بہت مشکل کام ہے, لیکن ہم ان پروسیسز کی بات کر رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے بار بار کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں ایک آدمی سے کہوں کہ جی آپ یہ اینٹیں اٹھائیے اور بار بار روز ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ رکھتے جائیے, وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوگا جتنا کہ ایک روبوٹ یا ایک ٹیکنالوجی بیسڈ سلوشن کرے گا. تو ہم انسان کی انٹیلیجنس کو آٹومیشن سے الگ رکھتے ہیں. انسان کی انٹیلیجنس ایک الگ چیز ہے, آٹومیشن چیز ایک الگ چیز ہے. آٹومیشن جو ہے وہ بیس کرتی ہے انسان کے انٹیلیجنس پہ. سو ہمارے سلوشنز جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اے آئی, اور اے آئی کا جو ماڈل بنتا ہے وہ ایک انسان بناتا ہے. تو اس لیے یہ املگمیشن بہت ضروری ہے ان دونوں چیزوں کا, اور اس سے پھر یہ کہ جو سلوشن نکلتا ہے وہ سب کے لیے بہتر ہے.
اچھا، ایک عام کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جتنی ترقی انسان کرتا چلا جا رہا ہے وہ اپنے لیے خسارے کا سودا کر رہا ہے، اور اس ترقی کے پیچھے دراصل کچھ ایسے عوامل کار فرما ہیں جو اس کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیا جو یہ پرسیپشن ایک پایا جاتا ہے کہ آٹومیشن نیچر کے لیے مضر ہے یا نقصان دہ ہے، یہ درست بات ہے؟ بلکہ اس کے برعکس ہے سارا کچھ۔ قدرت، ہم تو نیچر کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرین فٹ پرنٹ پہ آ جائیے، آپ وہ چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیجیے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو پروسیسز ابھی رن کرتے ہیں، اگر اس میں آئل یوز کر رہے ہیں، پیٹرول یوز کر رہے ہیں یا کچھ اور یوز کر رہے ہیں جس سے انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے، ہم اس کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں آٹومیشن سے، اور اس پروسیس سے اس کو آپٹیمائز کر کے کہ وہ کم سے کم ریسورسز استعمال کرے آپ کے لیے۔ تو یہ تو انوائرمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے کسی طریقے سے ماحولیات میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ، ذوالفقار علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی ٹیکنالوجی اور اس کے استعمال کے حوالے سے۔ ٹیکنالوجی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور باقی نہیں ہے۔ اسی بنا پر 21ویں صدی کو ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز نے غیر معمولی انقلاب برپا کیا ہے جس نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر متعدد مثبت اثرات مرتب کیے اور ایک ایسے معاشرے کا خواب دکھایا جو جمہوریت اور انصاف پسند ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے گھبرانے اور پریشان ہونے کے بجائے اس سے استفادہ کریں۔ ٹیکنالوجی کے درست استعمال اور اس کی افادیت کو فعال بنا کر اپنی تخلیقی اور انتظامی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔